کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ کیا کمی ہے اس کار میں؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ دوستو یہ جملے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ بولتے اور سنتے ہیں، اور اگر آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کو انگلش میں بولیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی استعمال کر رہے ہیں کیا کمی ہے، یعنی یہ ہر جملے میں دہرایا جا رہا ہے یعنی مشترک ہے، تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے واٹ از لیکنگ۔ تو ان جملوں کو بنانے کے لیے ہم انگلش کا کون سا اسٹرکچر یوز کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر ہے واٹ از لیکنگ ان پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ دوستو بہت ایزی اسٹرکچر ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو آپ کو سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ ہماری پہلی اگزامپل ہے کیا کمی ہے مجھ میں، واٹ از لیکنگ ان می، واٹ از لیکنگ ان می۔ ہم نے بالکل اسٹرکچر کو فالو کیا، تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اگزامپل کی طرف۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے کیا کمی ہے اس میں، واٹ از لیکنگ ان ہر، واٹ از لیکنگ ان ہر۔ دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اور ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی اگزامپل کی طرف۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے کیا کمی ہے اس کار میں، واٹ از لیکنگ ان دس کار، واٹ از لیکنگ ان دس کار۔ تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور اگزامپل۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے کیا کمی تھی مجھ میں، واٹ واز لیکنگ ان می، واٹ واز لیکنگ ان می۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف۔ ہماری ففتھ اگزامپل ہے کیا کمی ہے اس گھر میں، واٹ از لیکنگ ان دس ہاؤس، واٹ از لیکنگ ان دس ہاؤس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس ہے آپ کے لیے، کیا کمی ہے میرے دوست میں۔ دوستو اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے؟ وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بڑا گھر خریدنے کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ دوستو اگر آپ ان سینٹینسز کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی یوز کر رہے ہیں سپنا دیکھنا، یعنی یہ ہر جملے میں بار بار دہرایا جا رہا ہے یعنی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے ڈریم آف یا ڈریم اباؤٹ۔ تو ان جملوں کو انگلش میں بنانے کے لیے ہم کون سا انگلش کا اسٹرکچر یوز کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا، پلس ڈریم آف پلس آبجیکٹ یا ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آئیے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ اس کو سینٹینسز میں یوز کرتے ہیں۔ ہماری پہلی اگزامپل ہے وہ ہمیشہ تمہارے سپنے دیکھتا ہے، ہی آلویز ڈریمز آف یو، ہی آلویز ڈریمز آف یو۔ ہم نے بالکل اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا ہے، تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور اگزامپل۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے کیا تم مجھ سے شادی کرنے کا سپنا دیکھ رہے تھے، ور یو ڈریمنگ آف میرنگ ہر، ور یو ڈریمنگ آف میرنگ ہر۔ تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور اگزامپل۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے وہ تم سے ملنے کا سپنا دیکھ رہا ہے، ہی از ڈریمنگ آف میٹنگ یو، ہی از ڈریمنگ آف میٹنگ یو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اگزامپل کی طرف۔ ہماری اگلی اگزامپل ہے وہ ایک بڑا گھر خریدنے کا سپنا دیکھ رہا ہے، ہی از ڈریمنگ آف پرچیزنگ اے بگ ہاؤس، ہی از ڈریمنگ آف پرچیزنگ اے بگ ہاؤس۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پانچویں اگزامپل کی طرف۔ ہماری ففتھ اگزامپل ہے کیا تم لاہور جانے کا سپنا دیکھ رہے ہو، آر یو ڈریمنگ آف گوئنگ ٹو لاہور، آر یو ڈریمنگ آف گوئنگ ٹو لاہور۔ اور آخر میں یہ سینٹینس ہے آپ کے لیے، وہ وہاں جانے کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ دوستو اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ اسٹرکچر ہے کس سے پوچھ کر تم نے منع کیا، کس سے پوچھ کر وہ وہاں گیا، کس سے پوچھ کر تم یہاں بیٹھے، کس سے پوچھ کر تم یہاں آ رہے ہو۔ دوستو یہ سینٹینسز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر آپ ان کو انگلش میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی استعمال کر رہے ہیں کس سے پوچھ کر، یعنی یہ ہر جملے میں دہرایا جا رہا ہے یعنی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے بائی ایسکنگ ہوم۔
تو ان جملوں کو انگلش میں بنانے کے لیے ہم کون سا انگلش کا اسٹرکچر یوز کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر ہے بائی ایسکنگ ہوم پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل فار یو۔ تو آئیے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ، اس کو سینٹینسز میں یوز کرتے ہیں۔ ہماری پہلی اگزامپل ہے کس سے پوچھ کر تم نے منع کیا، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ یو ریفیوز، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ یو ریفیوز۔ ہم نے بالکل اسٹرکچر کو فالو کیا، تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور اگزامپل۔ ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے کس سے پوچھ کر وہ وہاں گیا، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ ہی گو دیئر، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ ہی گو دیئر۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اگزامپل کی طرف۔ ہماری تھرڈ اگزامپل ہے کس سے پوچھ کر تم یہاں بیٹھے، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ یو سٹ ہیئر، بائی ایسکنگ ہوم ڈڈ یو سٹ ہیئر۔ سو لیٹس ٹیک ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے کس سے پوچھ کر تم یہاں آ رہے ہو، بائی ایسکنگ ہوم آر یو کمنگ ہیئر، بائی ایسکنگ ہوم آر یو کمنگ ہیئر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس ہے آپ کے لیے، کس سے پوچھ کر تم نے بولا۔ دوستو اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ اسٹرکچر ہے موبائل ہماری ضرورت بن گیا ہے، تم میری ضرورت بن گئے ہو، پڑھائی میری ضرورت بن گئی ہے، وہ تمہاری ضرورت بن گئی ہے۔ دوستو یہ سینٹینسز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ سینٹینسز بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ بولتے اور سنتے ہیں۔ تو ان کو کیسے انگلش میں بنائیں گے آئیے بتاتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی یوز کر رہے ہیں ضرورت، یعنی یہ ہر جملے میں رپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے نیڈ۔ تو ایسے جملوں کو ہم انگلش میں بنانے کے لیے کون سا انگلش کا اسٹرکچر یوز کریں گے آئیے بتاتے ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس بیکم پلس آبجیکٹ پلس نیڈ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ ہماری پہلی اگزامپل ہے موبائل ہماری ضرورت بن گیا ہے، موبائل ہیز بیکم آور نیڈ، موبائل ہیز بیکم آور نیڈ۔ بالکل ہم نے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا، تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے تم میری ضرورت بن گئے ہو، یو ہیو بیکم مائی نیڈ، یو ہیو بیکم مائی نیڈ۔ تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف۔ ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے پڑھائی میری ضرورت بن گئی ہے، اسٹڈی ہیز بیکم مائی نیڈ، اسٹڈی ہیز بیکم مائی نیڈ۔ سو لیٹس ٹیک ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ایک اور مثال لیتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ ہماری اگلی ایگزامپل ہے وہ تمہاری ضرورت بن گئی ہے، شی ہیز بیکم یور نیڈ، شی ہیز بیکم یور نیڈ۔ سو دس سینٹینس از فار یو ٹو ٹرانسلیٹ پیسہ اس کی ضرورت بن گیا ہے۔ دوستو اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے چینل کی بھی گروتھ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔